آج میں نے دل کھول کر خود کو آراستہ کیا تھا۔ گلابی رنگ کا نفیس جوڑا میری خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ میں اس بات سے واقف تھی کہ میرے شوہر فارس کسی بھی لمحے گھر آنے والے ہیں، اور میری یہ ساری تیاری انہی کے لیے تھی۔ جیسے ہی میں سنگھار کر کے کمرے سے نکلی، میری ساس نے مجھے سر سے پاؤں تک طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت نمایاں تھی۔ میں نے ان کی ناگواری کو نظر انداز کیا اور سیدھا باورچی خانے میں چلی آئی۔ میں نے ہانڈی تیار کر کے اسے دم پر رکھا ہی تھا کہ ساس کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ بولیں، جو چادر تم نے دھوئی تھی وہ چھت پر سوکھی ہے یا نہیں؟ جاؤ جا کر دیکھو۔ ان کے حکم پر میں چھت پر چلی گئی۔ ایک ایسی غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے ادراک نہیں تھا۔ جب میں واپس نیچے آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر فارس صحن میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھے چھت سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ایک تو میرا حسن اور سنگھار پہلے ہی نمایاں تھا، اوپر سے نیچے آتے ہوئے میرے چہرے پر ایک خوشی کی مسکراہٹ تھی جو انہوں نے نوٹ کر لی تھی۔ وہ فوراً ہی سخت لہجے میں مجھ پر برس پڑے۔ تم اس وقت چھت پر کس مقصد سے گئی تھی؟ میں نے فوراً صفائی دی کہ میں اماں کی چادر اتارنے گئی تھی، لیکن میری ساس نے میرے الفاظ کی نفی کر دی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، ارے شام ڈھلنے کے وقت چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چادر صبح بھی تو اتاری جا سکتی تھی۔ یقیناً یہ کسی پڑوسی کے لڑکے سے آنکھیں چار کرنے گئی ہوگی۔ ان کا یہ سراسر جھوٹا اور گھٹیا الزام سن کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ میں احتجاج کرنا چاہتی تھی اور ساس کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا، لیکن میرے شوہر نے غصے میں کھڑے ہو کر میرا دفاع کرنے کے بجائے مجھے ہی شرمندہ کیا۔ فارس غضبناک ہو کر بولے، تمہاری اس بد کرداری اور آوارہ مزاجی کی وجہ سے تم مجھے زہر لگتی ہو۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا اور کہا، آپ نے بھی کیا اس بے حیا لڑکی کو میرے لیے منتخب کر لیا؟ اسے ہر جگہ اپنے حسن کے چرچے کروانے آتے ہیں۔ اگر مجھے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ یہ اتنی آوارہ اور بد کردار ہے تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا۔ وہ زور زور سے مجھ پر چلاتے رہے۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ آس پاس کے لوگ دیواروں کے کان بن کر میری ذلت کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے میرے بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ سارا سنگھار کس کے لیے کیا ہے؟ یقیناً اپنے کسی عاشق کو دکھانے چھت پر گئی ہوگی۔ میری توہین اور ذلت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں خاموشی سے کچن میں آ گئی اور روٹیاں پکانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک یہ ظلم سہوں گی؟ اگر اپنے والدین کو بتایا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ صبر کرو، سمجھوتا کرو اور یہ سب برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ رات بھر میں روتی رہی، لیکن صبح تک میرے ذہن میں ایک دم سے ایک خیال آیا، میں اپنے شوہر کو اسی طریقے سے بدل سکتی ہوں۔ یہ ترکیب اپنے ذہن میں سوچتے سوچتے میں آج بہت خوش تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب ضرور میرے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا نام زینب ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہمارے گھر کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ ہم 7 بہنیں تھیں اور ہمارے ابو ایک مزدور تھے۔ امی نے بڑی بہن کی پیدائش سے لے کر سب سے چھوٹی بہن کی پیدائش تک زمانے کے تانے سہے تھے۔ ہر کوئی انہیں اس بات کے تانے دیتا کہ تم نے گھر میں بیٹیوں کی لائن لگا رکھی ہے۔ امی روتے ہوئے کہتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ سب تو خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں سمجھتا تھا۔ پھر جیسے تیسے کر کے ابو امی نے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میرا نمبر 4 تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم ساری بہنیں خوبصورتی میں انتہائی آگے تھیں، جبھی تو لوگ کم جہیز کے باوجود رشتہ طے کر کے چلے جاتے تھے۔ ویسے تو ساری بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میں نے ضد کر کے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ میں کالج آیا جایا کرتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ ایک اوباش نوجوان جو ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا، عدنان، وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ مجھے آتے جاتے تنگ کرتا۔ اب میرے فرسٹ ایئر کے پیپرز ہونے والے تھے، لیکن جب میں اس گلی سے گزرتی تو وہ پیچھے سے فکرے کستا۔ ایک دن تو حد ہو گئی جب اس نے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ایک انتہائی آوارہ مزاج انسان تھا جو جیل کی ہوا بھی کھا چکا تھا۔ ابو امی نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ امی غصے سے کہنے لگی، ضرور تم نے ہی اسے راستہ دکھایا ہوگا، تبھی تو وہ رشتہ لے کر گھر آئی ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں امی، وہ تو مجھے آتے جاتے بہت پریشان کرتا ہے۔ تو امی کہنے لگی، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے سر پر کون سا کوئی بڑا بھائی ہے جو ان آوارہ انسانوں سے ٹکر لے گا؟ اب امی ابو بہت پریشان تھے کیونکہ اس بدماش سے پورا محلہ خوف کھاتا تھا۔ پھر ابو کہنے لگے، میں اپنی بہن سے بات کرتا ہوں، اس کا بھی جوان بیٹا ہے، اگر اس نے زینب کے لیے رشتہ مانگا تو میں سادگی سے اس کی شادی کر دوں گا۔
لیکن آہستہ آہستہ سارے محلے اور سارے رشتہ داروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ عدنان بدماش نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ شاید میں نے ہی اس سے چکر چلا لیا تھا، انہوں نے تو مجھے بھی بدنام کر دیا تھا۔ پھر ابو کی منت سماجت کرنے کے بعد آخر کار پھپھو اپنے بیٹے فارس کا رشتہ میرے ساتھ کرنے پر راضی ہو گئیں۔ لیکن شادی کی رات ہی میرے شوہر فارس نے مجھے تانے دیے۔ وہ کہنے لگا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تم سے شادی کر کے میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی، وہ جو کچھ بھی تھا میرا اپنا تھا، اس نے احساس کیا تھا، اسی لیے میں اپنی زندگی میں سوائے فارس کے اور کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن میرا شوہر اس بات کو نہیں سمجھتا تھا۔ میں ذرا سا بھی تیار ہو جاتی تو وہ مجھے یہی کہتا کہ کس کو دکھانے کے لیے تیار ہوئی ہو؟ ضرور تم اپنے عاشق کے لیے تیار ہوتی ہو، میرے لیے نہیں۔ اس کی یہ بات مجھے دکھی کر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کا حل نکال ہی لیا تھا۔ محلے میں رہنے والی میری دوست سحر مجھ سے ملنے آئی۔ اس نے میرا اجڑا حلیہ دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر چلتی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے تک میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن پھر میں نے اس کے اوپر عمل کروایا، ایسا عمل کہ وہ خود بخود میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ شوہر ایسے ہی سیدھے نہیں ہوتے۔ تم کیوں اپنی زندگی اجیرن کر رہی ہو؟ بس کسی دن اپنی ساس سے اجازت لے کر میرے ساتھ چلو۔ وہ تو مجھے کہہ کر چلی گئی، لیکن میں شدید پریشانی کا شکار تھی۔ گھر سے باہر نکلنا میرے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے میں اپنی ساس سے کہنے لگی، اماں میں ذرا سحر کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، فارس نے تیرا گھر سے جانا منع کرا ہے، پھر بھی تو باز نہیں آتی۔ میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، میرا جانا بہت ضروری ہے اماں، کیونکہ مجھے سحر سے اپنے پیسے لینے ہیں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، اچھا اب تو میرے بیٹے کی کمائی دوسروں پر اڑائے گی؟ جا جلدی جا، اور فارس کے آنے سے پہلے ہی گھر واپس آ جانا۔ میں نے مصلحتاً جھوٹ بولا تھا، حالانکہ فارس تو مجھے خرچے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس پیسوں کی بہت لالچی ہے، پیسوں کا نام سنتے ہی وہ مجھے جانے کی اجازت دے دے گی۔ یوں میں جلدی سے سحر کے گھر چلی آئی۔ اب وہ مجھے لے کر ایک نامعلوم جگہ پر جا رہی تھی۔ میں راستے میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ لیکن اس نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بس چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کر گئی جہاں پر عورتوں اور مردوں کی بھیڑ کو دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں کہنے لگی، یہاں تو بہت دیر ہو جائے گی سحر، دیکھو میری ساس بہت غصے کی تیز ہے، اور اگر فارس گھر واپس آ گیا تو وہ تو میرا جینا حرام کر دے گا، یہاں تو بہت دیر لگے گی۔ سحر کہنے لگی، ایک بار تم یہاں آؤ گی تو پھر خود بخود بہانہ بن جائے گا، بس تم میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ مجھے لے کر اندر چلی آئی جہاں پر ایک پیر بیٹھا تھا۔ سحر اسے کہنے لگی، پیر بابا آپ اس کے شوہر پر بھی وہی عمل کریں جو آپ نے میرے شوہر کے اوپر کیا تھا، یہ بیچاری اپنے حالات سے بہت پریشان ہے۔ پیر نے مجھے غور سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، تو اتنی خوبصورت ہے، پھر کیوں نہیں اپنے شوہر کو قابو کر سکتی؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہڑبڑا گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے تو اپنا نام اور اپنے شوہر کا نام مجھے بتا کر چلی جا، لیکن اگلی جمعرات کو میرے پاس آنا، کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ اب میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی، حالانکہ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں سحر سے کہنے لگی، یہ پیر تو بہت پیسے لیتا ہوگا؟ سحر کہنے لگی، ہاں یہ کام بہت اچھا کرتا ہے، تھوڑے بہت پیسے نا تو اپنے شوہر کی جیب سے نکال لینا چپکے چپکے، میں بھی یہی کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ پیر آخر کرے گا کیا؟ تو سحر کہنے لگی، ارے وہ اپنی عملیات کے لیے جنات سے مدد لیتا ہے، بس کچھ ایسا کرتا ہے کہ شوہر خود بخود بیوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ گو کہ مجھے اس بات پر کوئی ایسا یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی سحر مجھے بہت یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ شکر تھا کہ ابھی فارس کے واپس آنے کا وقت نہیں ہوا تھا، اور میری ساس بھی اس وقت باہر کہیں پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر کے کام کاج نمٹانے لگی، لیکن میرا دھیان مسلسل اسی پیر اور اس کے عمل پر تھا۔ میں بڑی شدت سے آنے والی جمعرات کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے سحر کے کہنے پر ایسا ہی کیا کہ چپکے سے فارس کی جیب سے 1000 روپے نکال لیے۔ اگلے ہفتے جیسے ہی جمعرات آئی، اتفاق سے اس دن میری ساس اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ شاید آج قدرت نے خود ہی مجھے موقع دے دیا تھا۔ میں چپکے سے سحر کے ساتھ اسی پیر کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے 1000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھے تو وہ کہنے لگا، بس تیرا کام ہو گیا۔
میں نے اسے تیری اور تیرے شوہر کی زندگی میں شامل کر دیا ہے، اب اس کا کام ہے کہ وہ کس طرح تیری مدد کرتا ہے۔ پیر بابا کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جب گھر واپس آ رہی تھی تو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں سحر سے کہنے لگی، آخر اس پیر بابا نے ایسا کیا کیا ہوگا؟ وہ کس کا نام لے رہا تھا؟ یہ سن کر سحر زور سے ہنسی اور کہنے لگی، بس تم دیکھتی جاؤ آگے آگے تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اکثر ہی فارس رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ ایک رات میں سوئی پڑی تھی اور اس دن میرا شوہر گھر نہیں آیا تھا۔ میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے شوہر کو بستر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اتنی مہربان مسکراہٹ ان کے چہرے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، چلو آؤ چھت پر چلتے ہیں، آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ فوراً ہی میں ان کے ساتھ چھت پر چلی آئی تھی۔ پھر میں کہنے لگی، آج آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، لگ رہا ہے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسے۔ اس قدر عجیب ہنسی تھی ان کی کہ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہوا۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، انگارے جیسا گرم ہاتھ۔ ایسا تو میں نے پہلے کبھی بھی کسی کا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اندر سے خوش تھی کہ آج سے پہلے کبھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔ پھر میں دیر تک ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی، لیکن آج ان کے انداز مجھے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی، یہ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اس آواز پر اچھل پڑی تھی، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر میرا شوہر فارس کھڑا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے برابر میں کھڑے وجود کو دیکھا جو ایک دم سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اس عجیب سی صورتحال پر میں حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ میرا شوہر خود ہی تو مجھے اوپر لے کر آیا تھا، اب غصے سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نہ جانے کس سے ملنے چھت پر آئی تھی، وہ بھی آدھی رات کو۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، آپ ہی تو مجھے اوپر لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تو ابھی کام سے واپس آیا ہوں۔ جب میں نے تمہیں کمرے میں نہیں دیکھا تو میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ سچ سچ بتاؤ، کس سے ملنے یہاں آئی تھیں؟ کس کے ساتھ رات گزارنے چھت پر چلی آئی؟ وہ مجھے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کہنے لگی، میرا یقین کریں، آپ ہی تو تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنے ساتھ اوپر لے کر آئے تھے۔ لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، جبکہ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی مجھے چھت پر لے کر آئے تھے۔ وہ مجھ سے شدید ناراض ہو گیا تھا، کہنے لگا، میں نے پہلے بھی رشتہ داروں کے منہ سے تمہارے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہ میرا ظرف ہے۔ اگر تم نے ایسی حرکتیں یہاں بھی شروع کر دیں تو میں تمہیں طلاق دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ پھر اگلے دن میں بہت احتیاط کر رہی تھی۔ میں صرف سحر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ رات بڑی ہی عجیب تھی۔ جب فارس کی شکل میں کوئی میرے سامنے آیا تھا، لیکن فارس کا کہنا تھا کہ وہ میں نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ ابھی اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی کا چھلا کرانے کے لیے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی کہ دیکھو میرے بیٹے کو ناراض نہ کرنا اور چھتوں پر تاکنے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران بھی رہ گئی اور دکھی بھی ہوئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ شاید اپنے بیٹے کے سامنے ایسی بات کر کے ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ ضرور میرے اندر کوئی کھوٹ تھا، جبھی تو وہ محلے کا بدماش میرے پیچھے پڑا تھا۔ دوسرے دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، فارس بھی آنے والا تھا۔ میں نے جلدی سالن تیار کیا۔ ابھی میں تیار ہونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، زینب باجی جلدی میرے ساتھ چلیں، آپ کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ ابو کا فون وغیرہ کیوں نہیں آیا۔ میں کہنے لگی، کیا ہوا ابو کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ انہیں بہت بڑا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً ہی اس کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی اور گھر کے دروازے پر تالا لگانا بھی بھول گئی۔ جلد بازی میں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پھر وہ میرا رشتہ دار مجھے گلی کے کونے پر چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، سامنے کرسی پر ابو بیٹھے تھے اور امی بھی کرسی پر ان کے پاس بیٹھی ان سے نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ میں تو بری طرح پریشان ہو گئی۔ میں ابو سے کہنے لگی،
ابو آپ ٹھیک تو ہیں؟ ابھی واجد آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ابو کہنے لگے، واجد کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا ہے نا، کیونکہ اس کی تو آرمی میں نوکری لگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں سک رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میں جلدی سے ابو سے کہنے لگی، ابو مجھے فوراً گھر چھوڑ کر آئیں، ورنہ فارس گھر پر آ جائیں گے اور پھر وہ بہت ناراض ہوں گے۔ ابو نے فوراً ہی موٹر سائیکل نکالی اور مجھے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے گلی کے کونے پر ہی اتار دیا تھا۔ میں نے انہیں گھر کے اندر آنے کو کہا، لیکن ابو کہنے لگے کہ ابھی تم پریشان لگ رہی ہو، میں پھر چکر لگاؤں گا۔ ابو تو واپس چلے گئے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، سامنے ہی فارس غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اماں کے جاتے ہی تم آزاد ہو گئیں؟ شرم آنی چاہیے، جو گھر کھلا چھوڑ کر تم نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرنے چلی گئی تھی۔ میں تمہیں اسی وقت تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اچانک ہی فارس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، نہیں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے مجھے جلد بازی میں جانا پڑا۔ میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دل پہ پتھر رکھ کر مجھے معاف کر دیا تھا۔ پھر میں جلدی جلدی اس کے لیے کھانا بنانے لگی، حالانکہ وہ مجھ سے شدید ناراض تھا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ کروٹ بدل کر خاموشی سے موبائل چلاتا رہا، جبکہ میں بالکل خاموش اور اکیلی بیٹھی تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو کوئی مجھے نیند سے جگا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے فارس مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ فارس ہی ہے یا کوئی اور ہے؟ کیونکہ وہ تو مجھ سے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یوں حیران پریشان دیکھ کر کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں تم سے، کیا تم میرے ساتھ بھی نہیں چلو گی؟ چلو جلدی سے اپنا وہی نیلے رنگ کا جوڑا پہن لینا، وہ مجھے تم پر بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر میں فوراً اٹھی، نہا دھو کر تیار ہوئی، نیلے رنگ کا جوڑا پہنا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ فارس اس دوران کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر میں تیار ہو کر باہر گئی اور میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کر لیا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی فارس گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے بہت شدت سے رونا آیا۔ مجھے تیار کروا کر وہ خود دوبارہ سو گئے تھے۔ تبھی میں اسے جگاتے ہوئے کہنے لگی، چلو نا فارس، میں تیار ہو گئی ہوں، چلو نا ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ اس نے نیند سے اٹھ کر مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ تم اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ اور ٹائم دیکھ رہی ہو؟ رات کے 12 بجے کون گھومنے جاتا ہے بھلا؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن ابھی آپ ہی نے تو مجھے تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور تم پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، تبھی تو تم ایسی بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ میں کسی قدر صدمے کی کیفیت میں بستر پر بیٹھ گئی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں عجیب صورتحال سے دوچار تھی۔ صبح اٹھ کر فارس مجھے کہنے لگا، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ رات کو تم کیسی حرکتیں کرتی ہو؟ مجھے اماں سے بات کرنی پڑے گی۔ میں ان کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر میں ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا، پتہ نہیں رات کو مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کام پر چلا گیا۔ پیچھے سے سحر آئی، جبکہ میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سحر مجھے روتے دیکھ کر حیران تھی، کہنے لگی، ارے میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اسے کہنے لگی، نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے، ہمیں پیر کے پاس چلنا چاہیے۔ سحر کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ضرور وہاں لے کر جاؤں گی، ابھی تو تمہاری ساس بھی گھر پر نہیں ہے، ہم کل لازمی چلیں گے، اور کل تو ویسے بھی جمعرات ہے۔ وہ مجھے سمجھا کر اور تسلی دے کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کوئی تھا جو میرے شوہر کے روپ میں بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے میرے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر دوسرے دن ہی سحر کے ساتھ میں اس پیر کے آستانے پر چلی آئی تھی۔ میں نے ساری بات انہیں بتائی تھی۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنا شروع کیا، اور پھر وہ حیرت سے کہنے لگے، میرے عمل پر کوئی دوسرا عمل کیسے حاوی ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے حیرت زدہ تھے۔
جبکہ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، دراصل مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ تم پر تو پہلے سے ہی کسی نے عمل کروا رکھا ہے تاکہ تم اپنے شوہر سے دور ہو جاؤ۔ تم پر کسی نے کسی جنات کو چھوڑ رکھا ہے، وہی تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ میرا بھیجا ہوا جن ذات تو بہت نیک ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس پیر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ میں کہنے لگی، اب کیا ہوگا پیر صاحب؟ کیا وہ برا جن ذات مجھ پر حاوی ہو جائے گا؟ وہ مجھے میرے شوہر سے الگ کروا دے گا؟ پیر صاحب کہنے لگے، بظاہر تو ایسا نہیں لگتا، کیونکہ میرا بھیجا ہوا جن ذات بہت نیک، بہت اچھا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن تم چونکہ اس سے ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو، اسی لیے وہ تم پر حاوی ہو رہا ہے۔ اب میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ سحر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، پیر صاحب کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، تم پریشان مت ہو۔ پیر صاحب کہنے لگے، اب اگر کوئی بھی تمہارے شوہر کے روپ میں آئے تو تم اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرنا، اگر وہ جنزاد ہوگا تو اس کا عکس تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ میں اس بات سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ پھر میں سحر کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس شام میں پھر سے گھر پر اکیلی تھی۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے چھت سے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیں۔ میں ان آوازوں کو سن کر سہم گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے چھت کی دیوار کی طرف دیکھا تو مجھے ایک چہرہ جھانکتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ چہرہ ہو بہو میرے شوہر جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں اور وہ آنکھیں محبت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں ان آنکھوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ یہ میرا شوہر نہیں بلکہ وہی جن ذات ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اپنے گھر میں جنات کی موجودگی کو محسوس کر کے میں اور خوف سے مرنے کو ہو گئی تھی۔ جلدی سے میں کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں خوف سے اچھل پڑی۔ باہر میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی، زینب، دروازہ کھولو، کمرے کا دروازہ بند کیوں کر رکھا ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہے تھے۔ میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے شوہر نہیں ہو، تم وہی جنزاد ہو جو مجھے ستانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں دروازہ ہرگز نہیں کھولوں گی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو، میں ہی ہوں، فارس۔ وہ بار بار مجھے کہتے رہے، لیکن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے اتنے غصے میں کہا کہ میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ کھول دیا۔ تبھی میرا شوہر اندر آ کر غصے سے کہنے لگا، یہ کیا حرکتیں ہیں تمہاری، اور تم یہ کیا بار بار جنات کا ذکر کر رہی ہو؟ دیکھو، الٹے سیدھے چکروں میں تو نہیں پڑ گئی تم؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری وہ سہیلی سحر اس پیر کے آستانے پر آتی جاتی ہے، کہیں تم نے بھی تو اس کے ساتھ جانا شروع نہیں کر دیا؟ اب میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ تو سچ میں ہی میرا شوہر تھا جسے میں جنزاد سمجھ رہی تھی۔ پھر میں جلدی سے اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے، تمہیں نہ علاج کی ضرورت ہے، بہتر ہوگا کہ تم کچھ دن کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کہنے لگی، اگر میں ایسی حالت میں گھر گئی تو امی ابو سمجھیں گے کہ شاید آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ پہلے ہی چھوٹی بہنوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ خدا کے لیے فارس، مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں آئندہ سے ان باتوں کا دھیان رکھوں گی۔ پھر وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے، اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنی عادتیں بدل لوں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے فارس کو بستر سے غائب دیکھا۔ میں حیران تھی کیونکہ وہ اس وقت کمرے کے علاوہ باہر کہیں جاتے ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ میں حیران رہ گئی۔ فارس کسی سے ہنس ہنس کر فون پر باتیں کر رہے تھے اور مجھے پورا اندازہ تھا کہ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، جبھی تو وہ فون کرتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری نظر گھڑی پر پڑی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھلا وہ اس وقت کس سے بات کر سکتے ہیں؟ ضرور کوئی خاص انسان ہوگا جس سے وہ اتنے خوش ہو کر بات کر رہے ہیں۔ میں مایوسی کی انتہا پر تھی، پھر چپ چاپ سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فارس اپنے بستر پر آ کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں حد سے زیادہ پریشان تھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فارس نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر رہیں گے اور میں بے بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ پھر میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی؟ پہلے ہی ہم 7 بہنیں تھیں،
اتنی ساری بیٹیوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا۔ اس رات میں رات بھر اداس سی چھت پر بیٹھی رہی۔ ابھی تک فارس گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ضرور وہ اسی لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے چلے گئے ہوں گے۔ تبھی مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں چونک گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک خوبصورت اجنبی نوجوان تھا جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، تم اندر کیسے آئے؟ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں ایک جن زاد ہوں۔ مجھے اسی پیر نے تمہاری زندگی میں بھیجا ہے۔ میں اس برے جن زاد سے مقابلہ کروں گا جو تم پر حاوی ہو کر تمہیں اور تمہارے شوہر کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، کون ہے جو تمہاری زندگی خراب کرنا چاہتا ہے۔ تم پر ایک خاص عمل کروایا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک جن ذات تم پر حاوی ہے، اور اس نے کسی کے کہنے پر ایسا کیا ہے۔ وہ تمہارے شوہر سے تمہیں الگ کروا کر تمہیں طلاق دلوانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسے کہنے لگی، لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ مجھے اسی پیر نے بھیجا ہے۔ جب جب وہ جن ذات کسی نہ کسی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا، اور زیادہ تر وہ تمہارے شوہر کے روپ میں تمہارے سامنے آتا ہے، میں تمہیں پہلے سے ہی اس کے بارے میں بتا دوں گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ مجھے تسلی ہو رہی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہے اور اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر فارس کا دل کسی اور لڑکی کی طرف مائل ہو گیا ہے تو میں اس کا دل اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، بھلے کچھ بھی ہو۔ وہ میرا شوہر ہے، ایک نہ ایک دن وہ میری طرف متوجہ ہو ہی جائے گا۔ یہی سوچ کر اس دن میں بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے خوب ہار سنگھار کیا۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ جن ذات فارس کا روپ بدل کر میرے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ اس پیر کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے وہ میرے نزدیک نہیں آ سکتا تھا۔ کوئی تھا جو میرا رکھوالا تھا، وہ جو ایک نیک جن ذات جسے پیر نے میری زندگی میں بھیجا تھا۔ وہ اس شریر جن ذات کو میرے پاس نہیں آنے دے گا۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ اس رات فارس دیر سے گھر آیا۔ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ کہنے لگا، یہ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ میں کہنے لگی، آپ کی وجہ سے، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے لیے ہی اتنا تیار ہوئی ہوں۔ یہ سن کر اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تو میں خوش ہو گئی۔ یقیناً اسے مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی، اچھا لگا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑا بہت متاثر تو ہوا ہے، لیکن وہ پھر سے موبائل میں مصروف ہو گئے اور میری خوشی مٹی میں مل گئی۔ میں جان گئی کہ کوئی لڑکی ہے جو ان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے آفس میں کام کرتی ہو۔ یہی سوچ کر میں بہت اداس ہو رہی تھی۔ میں رات کے 12 بجے تک جاگتی رہی، لیکن فارس گہری نیند سو گیا تھا۔ پھر میرا دل بوجھل ہونے لگا تو میں اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے فارس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ ابھی تو وہ سوئے پڑے تھے، اتنی جلدی میرے پیچھے کیسے آ گئے؟ ان کی اتنی محبت بھری آنکھیں دیکھ کر میں بے ساختہ اٹھی اور بھاگ کر ان کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، خبردار، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ وہی جن زاد ہے جو تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی تم اس کے پاس جاؤ گی وہ تمہیں اوپر چھت پر لے جائے گا اور پھر سے تمہارے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس خوفناک آواز پر میں ایک دم سے ہی رک گئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ سامنے کھڑے فارس کی شکل بدل گئی تھی۔ وہ انتہائی غضبناک نظروں سے میرے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تب وہ غصے سے کہنے لگا، آؤ میرے پاس، ورنہ میں تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف بہکاؤں گا، اسے تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ میری چیخ سن کر میرا شوہر بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ تبھی میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، لیکن جب ہوش آیا تو میں اکیلی کمرے میں پڑی تھی۔ مجھے بہت رونا آیا کہ فارس مجھے چھوڑ کر کام پر چلے گئے ہیں، انہیں میری ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، لیکن اچانک ادھر سے فارس اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ناشتہ تھا اور چائے بھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں تیز بخار ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے آج چھٹی کر لی ہے۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لیکن پہلے تم کچھ کھا پی لو۔ میں حیران رہ گئی۔
اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن در حقیقت تو مجھے یہ سب اندر ہی اندر بہت خوشی دے رہا تھا۔ پھر میں نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور چائے پی۔ مجھے اپنی طبیعت اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ پھر فارس کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں کہنے لگی، میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جائے، لیکن اچانک ہی موبائل بجنے لگا اور موبائل کو اٹھا کر وہ باہر چلے گئے۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی لڑکی ہوگی جو پوچھ رہی ہوگی کہ آج فارس آفس کیوں نہیں آیا۔ شاید وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی سے بیزار ہے، اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ چند لمحے کی میری خوشی مٹی میں مل گئی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب فارس دکھاوے کے طور پر کر رہے ہیں تاکہ انہیں خدا کو جواب نہ دینا پڑے، کیونکہ ابھی بھی میں ان کی بیوی بن کر ان کے گھر میں تو موجود تھی۔ پھر میں چپ چاپ گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ بخار ہونے کے باوجود بھی مجھے حد سے زیادہ بیزاری اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں سارے گھر کا کام کرتی پھر رہی تھی تاکہ دل بہل سکے۔ پھر شام کو فارس نہ جانے کہاں چلے گئے، جبکہ میں گھر پر اکیلی اور اداس بیٹھی تھی۔ جب میری نظر آئینے پر پڑی تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے ایک وجود کھڑا تھا جو مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ وہی جن ذات تو نہیں جو فارس کے روپ میں میرے سامنے آتا ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، مجھے تمہاری پریشانیوں کا اندازہ ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی نیک جنات ہے جو میری مدد کر رہا تھا۔ میں اداس ہو کر اسے کہنے لگی، کیا تم اس لڑکی کے پاس جا سکتے ہو جو میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے؟ بس تم کچھ ایسا کرو کہ وہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں سب کچھ پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ آخر وہ لڑکی تمہارے شوہر کے پیچھے کیوں پڑی ہے۔ کیا سچ میں تمہارا شوہر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں دن رات اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی بھی میری ساس اپنی بیٹی کے پاس تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گی، فارس اسے اپنے دل کی بات بتا دے گا کہ وہ مجھے چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس آنے والے لمحے سے خوفزدہ تھی۔ اب میں دن بدن بیمار رہنے لگی تھی۔ میری حالت بالکل ایک مریضہ کسی ہو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ ایک نہ ایک دن میری زندگی برباد ہو جائے گی اور میں طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ پھر ان پر کیا گزرے گی، اور میری دوسری چھوٹی بہنیں جو ابھی بھی شادی کے انتظار میں گھر میں بیٹھی تھیں، ان کے لیے بھی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب فارس کہنے لگا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ تم بہت زیادہ بیمار لگنے لگی ہو۔ لوگ دیکھیں گے تو مجھے باتیں سنائیں گے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ پھر بھی میں نے تمہاری ساری برائیوں کے باوجود تمہیں قبول کیا۔ وہ گلی کا بدماش تمہارے پیچھے پڑا تھا، کیا پتہ تم نے ہی اسے کچھ موقع دیا ہو جسے دیکھ کر وہ ہر درجہ پار کر گیا تھا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا، بلکہ میں تو اسے دیکھتی بھی نہیں تھی آنکھوں اٹھا کر۔ شاید مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم جیسی غریب لڑکیوں کو آگے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں بہت اداس تھی۔ آج فارس نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی تھی کہ کس وجہ سے اس کا رویہ مجھ سے خراب تھا۔ شاید اسی وجہ سے، کیونکہ میں اس بدماش کی وجہ سے پورے زمانے میں بدنام ہو گئی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے اندر کمرے میں جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ میں اندر جا کر لیٹ کر رو رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی چپ چاپ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ اس سے پہلے کہ فارس میری بے عزتی کر کے یا پھر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالیں، میں وہ دن آنے سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے بیگ میں چند کپڑے رکھے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ امی ابو حیران اور سخت پریشان تھے۔ میں نے انہیں کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے امی سے جھوٹا بہانہ بنایا کہ میں چند دن رہنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی بھی میری حالت دیکھ کر پریشان تھیں کیونکہ میں صدیوں کی مریض لگ رہی تھی۔ امی ابو نے میری حالت دیکھ کر کوئی زیادہ سوال بھی نہیں کیے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی۔ بہنیں آ کر پوچھتیں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ میرا دل بہلانے کی کوشش کرتیں، لیکن میرا کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے تو اپنا گھر بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ان قریب میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ 1 سال ہونے والا تھا میری شادی کو، لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ اس رات میں رو رہی تھی جب اچانک ہی مجھے ایک لمبا چوڑا سایہ اپنے پاس کھڑا دکھائی دیا۔
میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، کہیں یہ وہی جنزات تو نہیں، لیکن اس کی مہربان آنکھیں دیکھ کر میں خوش ہو گئی، یہ تو وہی نیک جنزات تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے شوہر کے بارے میں سب پتہ کروا لیا ہے اور اس لڑکی کے بارے میں بھی، لیکن اس لڑکی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، اصل میں تمہارے شوہر کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود انہیں راتوں کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جنزات کہنے لگا، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، میں حد سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر کسی کے بھی ماضی یا مستقبل کے بارے میں پوچھنا ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو، تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، پھر وہ راتوں کو فون پر کس سے باتیں کرتے تھے؟ وہ نیک جنزات کبھی جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر مجھے حیران پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں اسے کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حقیقت یہی ہے، تمہارے جانے کے بعد سے وہ بہت اداس ہے، اور وہ اپنی ماں سے لڑائی جھگڑا بھی کر رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے وہ میری زندگی سے چلی گئی ہے، اس نے تمہارا نام بھی لیا تھا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں، تمہارے صبر کا پھل تمہیں جلد ہی مل جائے گا، بس اس بات کا انتظار کرنا اور میری یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو جیسے وہ ایک نئی زندگی دے کر چلا گیا تھا۔ میں اس امید پر گویا پھر سے جی اٹھی تھی۔ دوسرا دن میرے لیے ایک نئی امید لے کر آیا تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے پہنے اور اپنے بالوں میں کنگھا کیا، تھوڑی سی تیار بھی ہو گئی تھی۔ میری بہنیں مجھے دیکھ کر حیران تھیں، کہنے لگیں، باجی کل تک تو آپ اتنی بیمار لگ رہی تھیں، آج اب بہت خوش لگ رہی ہیں، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ امی کہنے لگیں، اللہ میری بچی کو خوش رکھے، پہلے ہی اس نے بہت برے حالات دیکھے ہیں، میں جانتی ہوں اس کی ساس کس قدر تیز مزاج کی عورت ہے، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو میری بیٹی کے ساتھ خوش نہیں رہنے دے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، سچ میں ہی امی نے صحیح کہا تھا، یہ سب بوجھ میری ساس نے اپنے بیٹے کے دل میں بھرا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ لیکن اگلا دن میرے لیے بہت خوبصورت تھا، جب فارس مجھے لینے آئے۔ وہ ابو سے کہہ رہے تھے کہ میں زینب کو لینے آیا ہوں۔ میں کھڑکی کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو میری وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ وہ فارس سے کہنے لگے، میری 7 بیٹیاں ہیں، میں نے اور انہوں نے زندگی غربت میں ضرور گزاری ہے، لیکن دکھ میں نہیں۔ انہوں نے برے حالات ضرور دیکھے ہیں، لیکن کسی کی نفرت بھری نظریں نہیں سہیں۔ میں نے انہیں صرف محبت ہی دی ہے۔ اس لیے بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ جو یہ زندگی میرے گھر میں نہیں گزار سکی، وہ اپنی سسرال میں گزارے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ تبھی فارس شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب میں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ زینب کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب ہی یہ گھر چھوڑ کر آئی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج شوہر نے پہلی بار محبت بھری نظر سے مجھے دیکھا تھا، لیکن جب میں ان کے ساتھ باہر نکلی تو میں ان کی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے یہ گاڑی کب خریدی؟ وہ خوش ہو کر مجھے بتانے لگے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر خدا نے میرا ہاتھ تھاما اور وہ کاروبار خوب چل نکلا، اسی لیے تو میں نے ایک گاڑی بھی خرید لی ہے۔ میں تمہیں اور اماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دن رات اسی میں مصروف رہتا تھا، اسی لیے راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا۔ یہ سن کر تو میں شرمندہ ہو گئی، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نیک جنزات نے بالکل ٹھیک بتایا تھا، سچ میں ہی ساری غلطی میری تھی جو میں شدید غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر فارس کہنے لگے، مجھے سحر نے بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے کہ تم میری وجہ سے اس پیر صاحب کے پاس بھی جاتی رہی ہو، لیکن دیکھو آئندہ کبھی بھی ایسے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں نفرت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں بھی بے تحاشا محبت پیدا کر دی، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے جانے کے بعد بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اب میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ مجھے حسین خواب دکھا رہے تھے، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی تھیں، ان سب سے مجھے نجات مل گئی ہے۔ رات کو میں بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس نیک جنزات کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے
جس نے مجھے بالکل ٹھیک بات بتا کر میرے دل سے غلط فہمیاں نکال کر باہر پھینک دی تھیں۔ فارس نے مجھے یقین دلایا کہ اب ہم مل کر اپنی ماں کے رویے کو بھی آہستہ آہستہ بدلیں گے۔ میرا دھیان ان کی ماں کی طرف گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب فارس پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھے۔ میری غیر موجودگی نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ اس گھر اور سکون کے لیے میری موجودگی کتنی ضروری ہے۔ میری ساس جو ابھی تک اپنی بیٹی کے گھر پر تھی، جب وہ واپس آئیں تو فارس نے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور فارس نے انہیں بتایا کہ وہ اب مجھ پر کوئی بھی الزام برداشت نہیں کریں گے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا جب میری ساس نے پہلی بار میری طرف نارمل نگاہوں سے دیکھا اور طنز کے بجائے ہلکی سی شرمندگی محسوس کی۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان عجیب و غریب تجربات کے بعد ہم اس پیر بابا سے بھی دور رہیں گے اور اپنے گھر کا ماحول صرف محبت اور اعتماد سے بھریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فارس نے مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی کالج کی پڑھائی کا خیال چھوڑ کر ان کے نئے کاروبار میں چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں ہم دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ محبت جو فارس میرے لیے محسوس کرتے تھے اب آہستہ آہستہ ان کے عمل اور الفاظ میں جھلکنے لگی تھی۔ اور رہی بات اس نیک جنزادے کی، تو میں نے اسے دل ہی دل میں آخری بار شکریہ کہا۔ میں جانتی تھی کہ اسی کی رہنمائی اور فارس کی ایمانداری نے میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کی پیدائش پر فارس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام امید رکھا۔ امید کی آمد نے ہمارے تعلقات کو اور مضبوط کر دیا۔ میرا خوف اور شک ختم ہو چکا تھا۔ وہ تمام بدنامیاں اور تانے جو میں نے سہے تھے اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ فارس جو کبھی مجھے بد کردار سمجھتے تھے اب مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت مانتے تھے۔ میرے لیے یہ زندگی ایک نیا سفر تھا جو غلط فہمیوں کی گہری کھائی سے نکل کر بھروسے اور سچے پیار کی روشنی میں داخل ہوا تھا۔